अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, अपने और दूसरों के जज्बात को समझने, पहचानने और उनका कंट्रोल रखने की सलाहियत क्या होती है? दरअसल ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इस लफ्ज़ को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों के रवैये को और ख़ुसूसन अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को एनालाइज़ करना पड़ता है। ये लफ्ज़ दरअसल 1996 में पूरी दुनिया के सामने आया, जब उस वक्त के रिसर्चर डैनियल गोलमैन ने इसके ऊपर बात करना शुरू की, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। इमोशनल दरअसल हमारे जज्बात की अक्कासी करते हैं कि हमारे लोगों के बारे में फीलिंग्स क्या है, रवैया क्या है, बिहेवियर क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों का पैमाना करने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के सवाल नामे भी मौजूद हैं। आज का शो हमने इसी हवाले से तरतीब दिया कि हम जान सकें कि दरअसल इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे जज्बात, एहसासात, हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर किस तरह से असरअंदाज और किस हद तक गहरे असरात छोड़ सकते हैं, और इनका आपस में ताल्लुक कितना बेहतर हो तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ सके, कुछ बेहतर असरात आ सके, मौसर किस्म की हम ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, लोगों को मोटिवेट करें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, सादिया ज़िया साहिबा। सादिया, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। सादिया साहिबा, क्या कहेंगी आपके मुख्तलिफ जज्बात, फैसले इंसान जो करता है अपनी ज़िंदगी में और लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है इंटरलिंक भी लगती हैं। इंसान कैसे अपने जज्बात को, फीलिंग्स को दूसरों की तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है? सबसे पहले तो आपके सवाल में काफी ज्यादा जुड़ है, तो मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले कि इमोशन जो है कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, हमारे दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस हैं, एक हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं। और जो भी हमारे इमोशंस हैं, उन हमारे इमोशंस का एक तरह से जो है एक्सट्रीम इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे और साथ साथ जो है हमारे डिसीजंस पे। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च भी ये बात साबित हुई है कि जो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स है और जो हमारा पॉजिटिव माइंड सेट है, उनका एक तरह से हीलिंग इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे। इवन कि छोटी से छोटी अगर हमारी कोई बीमारी भी अगर हमें है ना, अगर हम उसको पॉजिटिव माइंड सेट एंड पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव इमोशन के साथ उसको टैकल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इससे बूस्ट होगा, तो डेफिनेटली इस तरह जो है हम वो तमाम हीलिंग एंड तमाम इलनेस से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हमारे नेगेटिव हमारे जो इमोशंस है, ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं बल्कि साथ साथ हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान जो है हमारा इमोशनल क्रिएचर है। जो हम डिसीजन जो है अपने लॉजिकली लेते हैं वो तो जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इंसान जो है डिसीजन हम इमोशनली ले रहे हो तो डेफिनेटली इट कैन क्रिएट अ मैस। लेकिन सादिया साहिबा, एक मसला बहुत ज्यादा होता है कि लोग जी। कहते हैं कि हम अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अगर हमारी एक अच्छी सोच भी थी, पॉजिटिव अप्रोच भी थी, तो हम लोगों तक सही तरह से कन्वे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो इंसान के जज्बात को सही तरह से शक्ल देना, अल्फाज देना, ये कितना जी, जरूरी है और इसका तरीकेकार क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप जो है आप सुने लोगों को। हम अपने आइडियाज, हम अपने थॉट्स लोगों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हम आसान अल्फाज का इंतखाब करें। जो भी हमने बात कहनी हो, हम उसकी तरफ प्रिसाइज हो जाए। जो भी हमने सबसे पहले तो खुद को सीखे कि हमने खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। जो भी हमने भाई जो भी थॉट है, जो भी हमारा आइडिया, हम उस चीज को एक्सप्रेस करना कैसे करना है। लेकिन सादिया साहिबा, बहुत सारे लोग बेबस हो जाते हैं, एक तरह से गिव अप कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं वो लोग या तो सही नहीं पढ़ पा रहे या हम उनको सही से चैनल नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ों का इंसान के ऊपर असर पड़ता है, सराउंडिंग्स का, घरेलू लाइफ का, फ्रेंड्स का, और एक कांस्टेंट इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस के अंदर हम्म। भी रह रहा है। तो इसके हम्म। अंदर रहते हुए किस तरह से इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को पॉजिटिव रख सकता है? देखिए, जो अपनी थॉट्स एंड अपनी फीलिंग्स को कन्वे, फॉर एग्जांपल, वो तो डेफिनेटली एक तरह से उनका पुअर जो है ना सेल्फ परसेप्शन है कि वो अपनी बात को सही तरह से लोगों की तरफ कन्वे नहीं कर सकते। उनका अपना सेल्फ बिलीव जो है कि हम लोगों को अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकते, एंड दे जस्ट स्टार्ट जजिंग देमसेल्फ के जो है हम जो है एक तरह से खुद को क्रिटिक्स में वो लेके जा रहे थे। नहीं, हमारी बात शायद लोग समझ नहीं जो है एक तरह से पा रहे होते हैं। बेसिकली हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस इस मामले में इंक्रीज करने की जरूरत है एंड अपना पॉजिटिव जो है वे दिखाने की जरूरत है। जी, इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या नोशन है, ये क्या लफ्ज़ है, इसका आप कैसे तशरीह करेंगी हमारे ऑडियंस के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस?
ایموشنل انٹیلیجنس بیسکلی یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے ایموشنس کو کیسے جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے ایموشنس کو پازیٹیو وے میں جو ایک طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کوئی سمے میں غصے میں اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے ایموشنس کیسے ریگولیٹ کریں تو وہ چیز میں بہترین طریقے سے ٹیکل کر سکوں گی. اگر مجھے نہیں پتا کہ میں غصے والی ایک بری سچویشن آ گئی ہے اور میں دھڑام کر رہی ہوں, مار رہی ہوں لوگوں کو, یہ کہ تو ڈیفینیٹلی مجھے میرے ایموشنز ریگولیٹ ہی نہیں کرنے آیا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ اے پرابلم. تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس سچویشن میں مجھے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے اور مجھے کیسے افیکٹولی امپیتھائز کرنا ہے, مجھے کیسے اپنی جو ہے بات پراپرلی افیکٹولی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی کانفلکٹ ہے, مجھے اس کو کیسے جو ہے اس کو اوور کم کرنا ہے اور کیسے اس چیز کو چینلائز کر کے بہتر طریقے سے کنوے کرنا ہے. سعدیہ صاحبہ, اینگر مینجمنٹ کا ایک بہت زیادہ امپورٹنس کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, فزیکل بھی ہو جاتے ہیں, سلینگ ورڈز یوز کرتے ہیں, یعنی کہ آپا جو ہے اس سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں. تو اینگر مینجمنٹ کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا گھر پہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں ان کی وہاں پر ہی کاؤنسلنگ شروع کریں کہ اپنے غصے کو ابھی سے کنٹرول کریں؟ بالکل بالکل, اینگر مینجمنٹ اسی کا ہی جز ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے اپنے ایموشنس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. میں نے جو ہے کیسے اپنے بچوں کو کیسے اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کریں. یہاں پر پیرنٹس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بینگ اے رول ماڈل بچوں کو سکھائیں کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے ایموشنز انہیں اپنے بچوں کو مینج کرنا سکھانا ہے, بچوں کو پراپر ٹائم دے, بچوں کو سکھائے کہ کس کس سچویشن میں اپنے کیسے رہنا ہے, کیسے کام اینڈ کمپوزلی بہیو کرنا ہے, کوئی بھی کانفلکٹ ہے, کوئی بھی اسٹرگل ہے, اس کو کیسے جو ہے ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد کیسے آپ نے جو ہے بچوں کو انکریج کریں کہ کس سچویشن میں آپ نے کس طرح بولنا ہے, کیسے کمیونیکیٹ کرنے ہیں اور کیا رولز ہونے چاہیے, کیا ریگولیشنز ہونے چاہیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو کیا کانسیکوینسز آپ کو ہو سکتے ہیں. تو بچوں کی ساری چیزیں آپ کو کمیونیکیٹ کرنی پڑتی ہے, بچوں کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ کیسے آپ نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے چیزوں کو. سعدیہ صاحبہ, کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ڈیلنگ رہتی ہے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی, آپ پریکٹس بھی کرتی ہیں, تو کیا ہماری سوسائٹی میں کیا بیسک ایشوز, کیا اینگر مینجمنٹ کے علاوہ ایک ڈپریشن کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ کانسٹنٹلی پریشر کے اندر رہ کے اپنی ذات کے اوپر ہی ظلم کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایموشنل ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گی؟ سب سے پہلے فار ایگزامپل کوئی بھی ڈپریشن کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ بات کریں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا, لیکن وہ اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں, اپنی فیلنگز باہر نہیں نکالتے. جب تک آپ اپنے تھاٹس اینڈ اپنے آئیڈیاز دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, پیشنٹ یا فیملی ہے یا فرینڈ ہے یا بہت کلوز ہے, ان کے ساتھ آپ ایٹ لیسٹ اپنی بات شیئر کریں. جب آپ چیزیں شیئر نہیں کرتے, اگلے کو بتائیں گے نہیں, تو ڈیفینیٹلی بات زیادہ بڑھ جائے گی. اور ساتھ ساتھ پروفیشنل ہیلپ لیں. جب آپ پروفیشنل ہیلپ لیتے ہیں تو چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی بہتر ہونے لگتی ہیں. ہم جو ہے ہم نے اسٹگما بنا رہا ہے کہ نہیں ڈپریشن کچھ نہیں ہے, ڈپریشن کے ساتھ ڈپریشن بس چلتا رہتا ہے, ہم نے نارملائز کیا ہوا ہے اس کو. لیکن پروفیشنل ہیلپ از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ لوگ اس کو رجوع کریں, پروفیشنل ہیلپ, اینڈ اسٹگمیٹائزیشن سے ان چیزوں سے ہٹیں. if someone is feeling sad, if someone is feeling empty or hopelessness, تو آپ ڈیفینیٹلی آپ ان کو جو ہے ایک پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کے, اگر کسی کو اینگری آؤٹ برسٹ ہے, اگر کوئی چھوٹے چھوٹے ایشوز میں کوئی پریشان ہو رہا ہے, کوئی ڈیلی لائف کا اسٹریسر ہے, کوئی بھی ایشو ہے, تو جسٹ آسک دیم کہ وہ پروفیشنل ہیلپ کی طرف آئیں. سعدیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں رونا اور ساتھ ہنسنا یہ دو ایسے ایموشنز ہیں جو ہم لوگ اپنی عام زندگی میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں, کیا سمجھتی ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے ہنسنے کی اور رونے کی ایک نارمل انسان کی زندگی میں؟ کرائنگ بھی دیکھیں بیسکلی ایک ایموشن ہی ہے نا. فار ایگزامپل کرائنگ, آپ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بھی اپنی چیز اندر دبا کے رکھی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ گڈ. ہمیں جو چیز پریشان کر رہی ہے, ہم اس چیز کو جو ہے بہتر طریقے سے کسی کے ساتھ وہ فیلنگ شیئر کر لیں, سو دیٹ اٹ ناٹ کریٹ ہمیں. جب ہم روتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا باڈی انڈورفن اینڈ آکسیٹوسن جو ہے ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے. یہ بیسکلی ایک ڈسٹریس ہوتا ہے, لیکن جب آپ اپنی جو ہے پازیٹیو وے میں اس چیز کو چینلائز کر لیتے ہیں تو وہی رونا پھر ہمارا سیلف سوڈنگ بیہیویئر بن جاتا ہے. تو سعدیہ, کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو چینل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں ایک گائیڈنس نہیں ہوتی کہ کس طرح بات کریں یا جھجک رہ جاتی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بیسک چیز وہ پریکٹس کریں اپنی ڈیلی روٹین میں؟ ہمیں اپنے ایموشنز کو سب سے پہلے جو ہے چینلائز کرنے کے لیے کیتھارسس از اے بیسک تھنگ. ہم اپنے
اور اس کے بعد اس کا ہیلدی ریلیشن شپ. اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو سپریس نہیں کرنا, جسٹ اسٹارٹ شیئرنگ, اسٹارٹ ری اپریزنگ دا تھنگس. آپ جو چیزوں کو ریپریس کرتے ہیں تو چیزیں بہت خراب ہوتی ہیں. بیٹر کہ ریپریس نہیں, ہم اس چیز کو کیتھارسس کریں دوسرے کے ساتھ, جو بھی ہمارے تھاٹس ہیں, جو بھی ہمارے آئیڈیاز ہیں, جو بھی ہماری بات ہے, جو بھی ہم لوگوں سے کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کیونکہ ڈرتے ہیں, ہم شاید ڈرتے ہیں کہ نہیں لوگ اگلا ہمیں جج کر رہا ہو, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں, یو ہیو ٹو شیئر یور تھنگس. بہت شکریہ ویورز. یہ تھی سعدیہ صاحبہ جنہوں نے آج ہمیں بتایا کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں, جذبات کیا ہوتے ہیں ہمارے, اور ایموشنل انٹیلیجنس کی کتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں اہمیت بھی. اور ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ دراصل جذبات, فیلنگز یہ سب انسانوں کے ساتھ برابر ہوتے ہیں. کوئی انسان زیادہ حساس ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت سنگ دل ہو جاتے ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو صحیح الفاظ ہیں ان کا استعمال کیا جائے, بہتر الفاظ استعمال کریں, اپنی بات کو اپنے دوسروں تک پہنچائیں, ضرور بات کو دل کے اندر رکھیں, اپنے جذبات کو, اپنی فیلنگز کو مزید ہرٹ نہ کریں, بات کنوے کر دیں, آرام سے کر دیں, آپ طریقے سے کر دیں, آپ فون پہ کر دیں, میسج پہ کر دیں, لیکن کم از کم کمیونیکیشن کو ختم نہ کیا جائے, ورنہ اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری فیلنگز کے اوپر, ہماری ایموشنز کے اوپر, اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.